کہ جی ایک گندے انڈے کی وجہ سے پوری فوج پاکستان بدنام ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ان کو یہ اچھا خوشائن لگے. نون لیگ تو اس وقت فارغ ہے, بالکل فارغ ہے, کیونکہ وہ پھر وہ خاندانی مسئلے مسائل شروع ہو گئے نا. حمزہ آئے گا, مریم آئے گی, یہ آئے گا, وہ آئے گا, ادھر مسئلے ہیں. سو آئی ڈونٹ say goodbye to your prime minister. I said why? کہتے ہیں یہ ڈیل ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ڈیل؟ کہتے ہیں مریم آئے گی پی ایم یا بلاول. I said are you serious? کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جی والے کیوں چپے سارے؟ کسی جو اسپیشلی وائٹ کالر ہیں, جو اپر مڈل انکم کے ہیں, وہ کانسٹنٹلی کمپلین کرتے خان نے ہمارے لیے کیا کیا. ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن پاکستان کے سب سے غریب کے لیے بہت کچھ کیا جو آپ کو نظر نہیں آتا. آج خان صاحب نے جنرل باجوہ کے اگینسٹ خط لکھا ہے صدر علوی صاحب کو, بغاوت کا نہیں, آپ نے حلف کی خلاف ورزی کی ہے, کیسے یہ مطلب میرے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور باقی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خطرناک. وہ آفتاب صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو اور جاوید چودھری کو کالم کو لے کے, تو اب جی ایچ کیو میں تو انسیکیورٹی بڑھ گئی ہوگی کہ خان ابھی سے کارروائی کروا رہا ہے. اور آئی ڈونٹ نو ایکچولی, ضروری تو نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید وہ خوش بھی ہوں کہ جی ایک گندے انڈے کی وجہ سے پوری فوج پاکستان بدنام ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا ان کو یہ اچھا خوشائن لگے. دیکھیں یہ پرزوم کرنا کہ سارے پولیٹیشینس کرپٹ ہیں, سارے فوجی برے ہیں, سارے مولوی گندے ہیں, سارے, دل تو کرتا ہے سارے سیٹھ چور ہیں, سارے میڈیا ہاؤسز والے بکاؤ ہیں, سارے بیوروکریٹس غلط ہیں. دل تو کرتا ہے کہ انسان یہی مانے. بٹ دا پرابلم از کہ دیٹ از ڈیفیٹسٹ تھنکنگ. اور یاد رکھیں اچھے دنوں میں ہر کسی کا ایمان بھی تگڑا ہوتا ہے, تیز ہوتا ہے, دنیا بہت اچھی لگتی ہے. وہ تو جب اندھیرے میں ہو نا اور موم بتی لگانی ہو تب مشکل ہوتی ہے لائٹ ڈھونڈنا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے نہیں لگتا جن فوج پاکستان کو میں جانتی ہوں, جس میں میرے دادا بھی تھے, میرے ایک چاچا پرزنر آف وار تھے, ایک ہیرو آف دا وار تھے, 3 میرے چاچا تھے آرمی میں, ISI میں بھی تھے. سو جس فوج کے ساتھ ایٹ لیسٹ میں پلی بڑی ہوں, اینڈ آئی نو ان کے گھروں میں جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو تو شرم آتی ہے کہ یہ جنرل باجوہ ہم سے کیسے منسلک ہو گیا. ان کو غصہ آتا ہے کہ خبردار فوج کے بارے میں کچھ کہا, لیکن جب جنرل باجوہ کی بات آتی ہے وہ اپنی لینگویج بدل لیتے ہیں. اچھا میم, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کارروائی نون لیگ کو کرنی چاہیے, کیونکہ مریم بی کہہ چکی ہیں کہ 28 نومبر سے پہلے تو حکومت. نون لیگ تو اس وقت فارغ ہے, بالکل فارغ ہے, کیونکہ وہ پھر وہ خاندانی مسئلے مسائل شروع ہو گئے نا. حمزہ آئے گا, مریم آئے گی, یہ آئے گا, وہ آئے گا, ادھر مسئلے ہیں. سو آئی ڈونٹ سی دیم گیٹنگ اینی تھنگ. بلاول بھی اس پہ خوش ہے. مجھے البتہ میاں نواز شریف بڑا ایک دفعہ غصہ آیا تھا, کیونکہ میں ٹھیک ٹھاک تنخواہ دار تھی اس زمانے میں, اور میں نے جب اس سال 2016 کی بات ہے, 17 کی بات ہے, میں نے اپنا ٹیکس ریٹرن دیکھا, میں نے 36 لاکھ دیے تھے ایک سال میں ٹیکس میں. اور میاں نواز شریف جو $4.5 ملین, تو جو بندہ 4.5 ملین ڈالر $4.5 بن گئے, تقریباً 90 کروڑ کی گھڑی پہنتا ہو, وہ 36 لاکھ کا ٹیکس اس کھاتے میں دے رہے. یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. اور اسے اگلے سال 5 لاکھ ٹیکس دیا تھا. میں تو پٹتی تھی, کڑتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب وہ سمجھ آ رہی ہیں کنیکشنز. اپیرنٹلی ہمارے ٹیکس لا میں یہ لوپ ہول ہے کہ اگر آپ جھوٹ ڈکلیئر کر دو FBR میں کہ میری کمپنی کوئی پیسہ نہیں بنا رہی, لاس میں جا رہی ہے, تو آپ پہ ٹیکس نہیں آتا اپیرنٹلی. اور دوسرا, اگر آپ اپنے گھر کے سارے خرچے, دفتر کا خرچہ دکھاؤ, تو تب بھی آپ پہ ٹیکس نہیں ہوتا, وہ ایکسپینسز میں چلا جاتا ہے. سو میں تبتی تھی تب ایٹ دا انجسٹس کہ میں کیوں دوں جب یہ لوگ نہیں دے. تو ان کے بچے ہمارے پیسوں سے پھر مہنگے مہنگے جوتے پہنتے, مہنگے مہنگے کوٹ, 5 روپے کی کبھی پیسے نہیں کمائے, یہ لوگ کہاں سے بڑی بڑی شادیاں کرتے, ہیرے پہنتے ہیں. ہم تو بھی بہت اچھی تنخواہ تھی, میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہیرو کا. مشکل سے گاڑی میں نے 3 سال میں خریدے, اس کے میں نے پیسے دیے کیونکہ میری ٹھیک ٹھاک تنخواہ تھی. باجوہ صاحب کا جو ہمارا پہلا پارا جو میں نے سنا تھا, جس دن باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی, سو اس دن ہمارے کالیگ ہیں نون لیگ سے, انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, میں حیران رہ گئی. کہتا ہے بیٹا say goodbye to your prime minister. I said why? کہتے ہیں یہ ڈیل ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ڈیل؟ کہتے ہیں مریم آئے گی پی ایم یا بلاول. I said are you serious? کہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جی والے کیوں چپے سارے؟ کسی ایک نے آرمی ایکسیپشن ایکٹ کے خلاف نہیں بولا. یہ سارے شیر, یہ سارے ووٹ کو عزت, یہ کیوں سارے چپ ہیں؟ ڈیل ہو چکی ہے. دس از ایز ارلی ایز November 2019. میں نے کہا کیا گپ لگا رہے ہیں, ابھی میرا دل ڈوبا رہا ہے. ٹو دا ورڈ کہتے ہیں دیکھ لینا, خان 3 سال سے زیادہ ایک دن نہیں نوکری کرے گا SPM. اور میں نہیں ہو نہیں سکتا ہوں. ایگزیکٹلی وہی ہوا. سو یہ تھا کہ سب کو پتہ تھا, صرف ہمیں نہیں پتہ تھا. بٹ آئی کین بی forgiven فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین, مے بی ایون لاسٹ ٹائم, ہو نوز. اگر انشاءاللہ خان صاحب کی حکومت واپس آتی ہے, اور جس قسم کے انسان خان صاحب ہے, ہم تو گورنمنٹ ان کے پیر پڑتے تھے, جو ایسے ہمارے ابھی پیراشوٹرز نکلے ہیں یا جو غدار نکلے ہیں, خاص کر یہ شوگر انکلز اور یہ پراپرٹی انکلز اور یہ کراچی واٹر بورڈس انکلز, ہم منتیں کرتے تھے کہ سر جسٹ بیکاز ایک بندہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو ڈرائی کلین کر کے بیٹھا رہا ہے, ڈزنٹ مین کہ وہ پیغمبر ہے. آپ ہر بندے کو اپنی لیول پہ مت لیا کریں.
کہ اگر آپ چینج ہو گئے ہیں, آپ کی زندگی بدل گئی, آپ میں ایک صوفیانہ رویہ ہے کہ ہر بندہ نہیں کرتا, وہ تو صوفی پینٹ اپنے پہ لگا کے نکل آتا ہے. تو خان صاحب کی کمزوری ہمیشہ سے تھی کہ وہ ہر کسی کے ساتھ درگزر کرتے تھے. درگزر بالکل کریں, معافی دیں, لیکن جہاں عوام کا معاملہ ہے, اب عوام کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ مہنگائی, اس طرح تو نہیں چل سکتا نا. لوگ تو سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں. ابھی کہانی پڑھی, ایک عورت نے پہلے 3 بچوں کو مارا, زہر دیکھے خود پھر مری ہے. سو ان لوگوں کی معافی خان دے سکتا ہے. اچھا, اب سبسڈی دینی پڑے گی, پھر IMF کا اگریمنٹ ٹوٹے گا. اگر سبسڈی نہیں دیں گے تو لوگ کیا کھائیں گے؟ IMF اگریمنٹ ٹوٹے گا, باقی لوگ پھر پیسے نہیں دیں گے. تو ان لوگوں نے اس دلدل میں پاکستان کو جو دھکیل دیا ہے, اس کے لیے تو کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. جہاں تک بات رہی آئین توڑنے کی, کرائمس کی, وہ پرسن بائی پرسن دیکھا جائے گا. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. میرے کالیگز ہیں نیشنل اسمبلی میں, نون لیگ کے ہیں, کیسر شیخ صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ وہ غدار پاکستان ہیں, میں کہوں گی کہ نہیں, نون لیگ سے ہیں لیکن ڈیسنٹ لوگ ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ہیں. لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ کیا پاکستان سے غداری کی ہے, شہباز شریف ہیں کون ہے, زرداری ہیں کون ہے, فضل الرحمان, بالکل ہو سکتا ہے میں غصے میں کہہ رہی ہوں, ٹیکنیکلی کورٹ میں پروو ہوگا کہ غدار نہیں تھے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایموشن کو ہمیں قانون سے بہت دور رکھنا پڑے گا. انصاف بالکل ہوگا, لیکن وہ انصاف نہیں ہوگا کہ پھر لوگ خان صاحب میں اور آصف زرداری میں اور یہ باقی مافیاز میں فرق نہیں کر پائیں. کبھی بھی وہ نہیں ہوگا. خان صاحب, اس لیے میں نے جب کیمرہ آف کروایا تھا, آئی ٹولڈ یو کہ خان صاحب ان باقی لوگوں میں فرق کیا ہے. انفارمیشن سب کے پاس ہوتی ہے, بدلے کا موقع بھی سب کے پاس ہوتا ہے, بٹ کیا اسے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ مزید جلدی پہ تیل ڈالنے سے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد کیوں ہندا کو اور ویشی کو معاف کیا تھا؟ صرف یہ کنڈیشن تھی کہ میرے سامنے نہیں بیٹھنا. میں نہیں بھول سکتا جو آپ نے حضرت حمزہ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. سو اس وقت خان صاحب کے لیے بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں آگے. اب تو پہلے وہ زندہ رہیں, پھر الیکٹورلی کامیاب ہو, اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ آئیں انشاءاللہ کہ وہ فل اینڈ فنکشنل گورنمنٹ بنا سکے. یہ جو گندی آئینی ترامیم ان لوگوں نے کی ہیں, جو پاکستان کا تباہی پھیری ہے ان لوگوں نے, ان چیزوں کو پہلے ریورس کرے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینس, اوورسیز ووٹرز کے رائٹ کا حق, یہ جو 50 کروڑ تک کی چوری نہیں ہے, یا تو ہم سب کے لیے پھر وہ عام کریں کہ آپ بھی چوری کریں, 50 کروڑ آپ بھی کریں تو آپ معاف ہیں. آپ تو 50 روپے چوری کریں گے, آپ کو مار کے بھرتا پولیس نکال دے گی. سو دیز تھنگز آر فنڈامنٹل. اسکول, اچھا احساس کارڈ, کوئی آج پوچھ لے اس حکومت سے کہ جتنے سیلاب کے پیسے آئے کدھر گئے؟ بلوچستان سندھ کس کاپ نے دیے ہیں وہ پیسے؟ ٹینٹ تو بک رہے ہیں, آٹا بک رہا ہے, کمبل بک رہے ہیں. وی ہیو ویری بیسک تھنگس ٹو ڈو. اتنا ہو, ایک سفید پوش ہوتا تھا 25,000 کی نوکری میں, جو ہمارا اسٹاف بیسک ویج ہے, وہ اپنی بیوی بچے کو رکھ لیتا تھا. احساس سے راشن مل گیا, احساس سے بچوں کو اسکول کی فیس مل گئی, لنگر خانے سے غریبوں کو کچھ مل گیا. اب وہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں. کیوں نہیں, اس کو ریسٹور کرنے میں کتنا پیسہ لگنا ہے. اور یہ میں نے دیکھا میرے لوگ جو اسپیشلی وائٹ کالر ہیں, جو اپر مڈل انکم کے ہیں, وہ کانسٹنٹلی کمپلین کرتے خان نے ہمارے لیے کیا کیا. ایسا کچھ نہیں کیا, لیکن پاکستان کے سب سے غریب کے لیے بہت کچھ کیا جو آپ کو نظر نہیں آتا.